ولد الزنا کی امامت کیوں مکروہ ہے؟ مجھ سے میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ولد الزنا کی امامت مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ تو میرے دوست کا کہنا تھا کہ اس میں تو باپ قصوروار ہے، بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کی امامت کو مکروہ ہے، تحریمی کیوں کہا گیا ہے؟ محمد ریاض انڈیا سے۔ بالکل صحیح بات ہے، بچہ تو معصوم ہے، نہ قیامت کے دن اس کو اس بنیاد پہ کوئی گناہ ملے گا کہ ولد الزنا ہے، نہ دنیا میں اس کو عار دلانا جائز ہے۔ تو لیکن اس کی امامت اس لیے مکروہ ہے کہ یہ چند عہدے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جب تک لوگوں کی اس کی طرف طبیعت مائل نہ ہونا تو یہ عہدہ کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ لیڈر ہمیشہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھے جس سے لوگوں کے دل میں اس کی عظمت ہو، تاکہ جو ہے اس کی مثال ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں میں جو سفیر بھیجتے تھے نا، تو بڑے اٹریکٹیو اور بڑے خوبصورت ہوتے تھے، پرسنالٹی ہوتی تھی، تاکہ جب وہ پیغام لے کر جائیں گے تو لوگ اس پیغام کو غور سے سنیں گے۔ جو صحابہ ذرا صورت کے اچھے نہیں تھے، یا ان میں اسپیکنگ پاور زیادہ نہیں تھی، یا وہ قد کے چھوٹے تھے، تو ان کو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر نہیں بنایا۔ اب وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری صورت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں نا، دنیاوی معاملات، ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی عیب آپ کے اندر ہے تو اس میں آپ کا قصور ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام پر اس کا اثر کیا پڑے گا۔ تو ہم نے تو چونکہ عوام کو قائل کرنا ہے نا، تو جس چیز کو عوام بہتر سمجھتی ہوگی تو اسی کو عوام کا لیڈر بنایا جائے گا، عوام کا مقتدی بنایا جائے گا، تاکہ لوگ اس کی بات مانیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے لڑکی کا نکاح ہمیشہ شریعت کہتی ہے کفو میں کرو، اس کے پیرالل میں یا اس سے افضل میں کرو، کیونکہ اس نے شوہر کو کے ماتحت رہنا ہے، تو شوہر کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ شوہر جو ہے خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اس سے کمتر کا ہوگا نا، تو عورت ذہنی طور پر اس کو اپنا آقا تسلیم نہیں کرے گی، ذہنی طور پر اس کے ماتحتی میں آئے گی نہیں، تو وہ پھر جو ہے نا چلے گا نہیں سیٹ اپ۔ اب کوئی کہے کہ اس میں بدصورت لڑکے کا کیا قصور ہے، یا اس میں جناب غریب لڑکے کا کیا قصور ہے، تو بھائی ہم نے کب کہا آپ کا قصور ہے؟ بس دنیا کا نظام چلانے کے لیے گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح امامت ایک اخروی معاملہ بھی ہے، دنیاوی معاملہ بھی ہے۔ اخروی معاملہ تو یہ کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ولد الزنا ہے یا یہ ولد الزنا نہیں ہے۔ لیکن ایک دنیاوی معاملہ بھی ہے، لوگ آئیں گے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اگر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کوئی عیب ہوگا تو لوگ پھر ذہنی طور پر اس کو ایز اے امام قبول نہیں کریں گے۔ تو ولد الزنا ہونا بھی ایک عیب ہے، اگرچہ اس عیب پر کوئی گناہ نہیں ملتا، جیسے کوئی معذور پیدا ہوا یہ عیب ہے، حالانکہ اس عیب پہ گناہ نہیں ملے گا اس کو۔ کوئی کالا نیلا پیلا پیدا ہو گیا، کوئی عیب، یعنی کالے سے مراد بہت ہی بدصورت کوئی پیدا ہو گیا، کالے بدصورت نہیں ہوتے، کچھ ہوتے بھی ہیں، کچھ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بدصورت پیدا ہو گیا تو یہ بھی ایک عیب ہے، اگرچہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس کا، لیکن یہ کہ دنیاوی لحاظ سے تو ہے نا۔ تو لیڈر ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس کو لوگ ذہنی طور پر لیڈر مانیں، یہ انسان کی نیچر ہے۔ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، دیکھیں فوج میں جب کوئی کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے جاتا ہے نا، تو پرسنالٹی بہت دیکھی جاتی ہے اس کی، حالانکہ ہو سکتا ہے قابلیت اس شخص میں زیادہ ہو جس کی پرسنالٹی نہیں ہے، لیکن کیوں پوری دنیا میں ایک آرمی میں ایک اصول ہے کہ بھئی پرسنالٹی، اس لیے کہ جو ماتحت فوجی ہے نا، وہ جب تک سامنے والے کی پرسنالٹی نہیں ہوگی اس کو ایز اے لیڈر اپنا آفیسر تسلیم نہیں کریں گے، وہ ذہنی طور پر انسان آمادہ نہیں ہوتا۔ تو امام بھی عیب سے پاک ہونا چاہیے، چاہے وہ دنیاوی عیب ہو یا اخروی عیب ہو۔ تو دنیاوی عیب میں جیسے کوئی فالج زدہ ہے یا کوئی اور ایسا کوئی مسئلہ ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ امام ہمارا دیکھنے میں بھی اچھا ہو۔ اب یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دو امام دینداری میں ایک جیسے ہیں، تو ان میں جو خوبصورت امام ہوگا وہ زیادہ لائق ہوگا کہ اس کو مسجد کا امام بنایا جائے بصورت کی نسبت۔ اب آپ کہیں بصورت کا کیا قصور ہے، تو بھئی کس نے کا قصور ہے، لیکن خوبصورت میں اٹریکشن زیادہ ہوگی تو لوگ اس کی عقیدت محبت اس سے زیادہ کریں گے، اس سے لوگوں کو دینی فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو اصول فقہا نے بیان کی ہے نا کہ امام میں یہ عیب نہ ہو، یہ اس میں دنیاوی عیب بھی ہے، اخروی عیب بھی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ غلط ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام اس کو ایز اے لیڈر، ایز اے امام تسلیم کرے، کیونکہ عوام کے دل میں جب امام کی محبت ہوگی تو اس سے ان کو فائدے زیادہ ہوں گے، نہیں ہوگی محبت تو فائدے کم ہوں گے۔ تو ہر وہ چیز جو لوگوں کے دل میں محبت میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتی تھی، اس سے منع کیا گیا ہے۔